الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں سب مل کر درود و سلام کا ڈھیروں نذرانہ پیش کرو. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مبارکباد دوں آج کی شب ولادت پاک کی، مجھے امید ہے ہر عاشق رسول، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، حضور کی عشق کا دم بھرنے والا یقینی طور پہ آج کم از کم 3000 درود پاک کا نذرانہ لے کر تو ضرور آیا ہوگا. یہ سرکار علیہ السلام کی محبت کا پیغام ہے. باقی عشق کے کام آپ سب کریں، جھنڈے لہرائیں، وہ کریں، لیکن جو چیز آپ کی بخشش کا سامان ہو، آپ کے لیے آخرت میں سامان بنے، وہ آج کے دن کا تحفہ ضرور پیش کیا کرو. کم از کم 3313 مرتبہ ہر ارشادی، ہر سنی، ہر مسلمان حضور کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر پھر محفل پاک میں شریک ہو، تو بعد از محفل پیش کیا جائے تو یقینی طور پہ آپ کا نام بھی ان فہرستان عشاق میں آ جائے. لیکن آئیے آج پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، اللہ ہماری قبول فرمائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا، مل کے پڑھیے، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک شعر پڑھتے ہیں جس میں کروڑوں درود امام اہل سنت نے ہمیں ترغیب دی. ایک بار پڑھو، کروڑوں درود کا ثواب ملے. سارے مل کے پڑھ لینا انشاءاللہ، لیکن ہمیشہ یاد رکھو یہ درود ادھار رہا، رات میں ضرور پڑھنا تم. 3000 بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ محرومیوں سے بچائے. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. سب مل کے کہو، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، 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 تم پہ کروڑوں سلام. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے کروڑوں کی فگر سرکار کی بارگاہ میں اللہ قبول کرنے والا ہے، اگر سچی نیت ہے آپ کی. آج آپ جشن میلاد النبی، آپ سب کو مبارک، عالم اسلام کو مبارک، تمام ارشادی قادریوں کو مبارک. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح جشن میلاد مناتے رہیں گے. آج یہاں آپ شریک ہوئے جتنے بھی لوگ، محبت کے ساتھ اس کو ایک اچھا سا تحفہ بنا کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے، حضور کو نذرانہ ہدیہ دیں گے، اور حضور کی عنایتیں، رحمتیں اور ان کی توجہ
اللہ تعالی ہم گناہ گاروں پہ کر دے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے آج کے اس رات شب ولادت پر سیدی قبلہ عابد علی بابا نے ایک کلام کبھی لکھا تھا 15-12 سال پہلے، تو مجھے تو وہ طرز بھی بھول گیا، یاد بھی نہیں، کوئی پڑھتا شاید ہے کہ نہیں، لیکن خیر آج انہی کو پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی روحانی خوش ہو، اور سب مل کے پڑھیے گا، محبت کے ساتھ چند اشعار پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی مختصر سا بیان ہے کہ آمین نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، آمین نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، آمین نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، دکھیوں کے لجپال کا جشن ولادت زندہ باد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، ذرا مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا مرحبا مرحبا، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ۔ ارے بولی حلیمہ جب سے میرے گھر پیارا محمد آیا ہے، اس کے قدموں نے آ کر اس کٹیا کو چمکایا ہے، اس کے قدموں نے آ کر اس کٹیا کو چمکایا ہے، اس روشن جمال کا، اس روشن جمال کا جشن مناؤ زندہ باد، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ۔ ارے محشر والے روز شفاعت آقا کی کام آئے گی، اللہ کے دربار میں آقا ہی کی مانی جائے گی، محشر والے روز شفاعت آقا کی کام آئے گی، اللہ کے دربار میں آقا ہی کی مانی جائے گی، امت کی اس ڈھال کا، امت کی اس ڈھال کا جشن ولادت زندہ باد، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، زرگار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، دیوانوں بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا 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 مرحبا، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، آمد نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد۔ اور جلنے والے لاکھ جلیں، ہم ان کا جشن منائیں گے، ان کے چہیتوں کو بھی ہم تو اپنے دل میں بسائیں گے، جلنے والے لاکھ جلیں ہم ان کا جشن منائیں گے،
ان کے چہیتوں کو بھی ہم تو اپنے دل میں بسائیں گے. ارے غوث قطب ابدال کا، غوث قطب ابدال کا جشن ولادت زندہ باد. عام نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد. عام نبی کے لال کا جشن ملادت زندہ باد. اور اللہ کے محبوب کی عظمت یوں ہی رہے گی قائم. اللہ کے محبوب کی عظمت یوں ہی رہے گی قائم. عابد کا بھی کہنا مانو یہ بھی ہے تم پر لازم. عابد کا بھی کہنا مانو یہ بھی تم پر لازم. ان کی ساری آل کا، ان کی ساری آل کا جشن مناؤ بڑھ کر. عام نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد. عام نبی کے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ذرا مل کر بولو مدنی کی آمد، مکی کی آمد. مرحبا مرحبا عام نبی کے لال کا جشن ولادت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ رسالت. ذرا زور سے کہو نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کچھ منٹ جو بھی شریک ہوا نا، ایمان سے بتاتا ہوں ضائع نہیں جائے گا. جب یہ تحفہ پیش کیا جائے گا، اگر تم سچے رہے، تم خلوص والے رہے، سچی نیت سے پڑھا تم نے، تو مرتبہ تمہارا میرا سب کا بلند ہے. اور حشر میں اور قبر میں انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے. آئیے آیت کریمہ کے تحت آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں مختصر سا خطاب. تھوڑی طبیعت میری سیٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے. آج 2-3 پروگرام بھی ہیں، کل سے چل رہے ہیں. کچھ کینسل کیے میں نے، لیکن نہیں کر سکا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درخواست پیش کی ہے، اے اللہ تیرے ذکر کرنے تک تو اچھا رکھ، انشاءاللہ بس تیرے ذکر میں ہی زندگیاں گزر جائیں. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ کی نعمت میں سب سے اعلیٰ اور اولا و افضل نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت اللہ ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نعمت اللہ رکھا. سنیے حوالہ قرآن پاک سے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. یعنی نعمت اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفسیر میں امام سیدنا ابن عباس تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں یعنی نعمت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 566.
اب لہٰذا شاہ مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا تذکرہ کرنا گویا حکم الہی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوب چرچا کرو میری نعمت کا. تو یا اللہ تیری نعمت اللہ سرکار سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے جس کا ہم چرچا نہ کریں، جس کی خوشیاں نہ منائیں، جس کا ہم جشن نہ منائیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم بیماروں کے طبیب، سرکار دو عالم کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام. سب کہو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ سب مل کے کہو سلام، اس دل افروز ساعت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، ابھی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کا ایک جواز آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. سال کے 12 مہینوں میں ایک سچا مسلمان اور سچا سنی، اس کے نزدیک ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بڑی روح پرور اور ایمان افروز تاریخ ہے، جو اسلامی اور ایمانی خوشیوں کے ہزار گلشن کو اپنے دل میں روشن کیے دیتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، عیدیں تو 2 بھی ہیں، لیکن جو اس عید پر مومن کو صحیح معنوں میں خوشی، راحت، لمحہ اور دیکھا جائے تو وہ عیدیں بھی صدقہ عید میلاد النبی ہے. اگر یہ مقدس تاریخ اگر اپنے دامن میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور شادمانی لے کر وجود میں نہیں آتی تو کیا بات ہے امام کی. نہ کعبہ، نہ قبلہ، نہ ایمان، نہ نزول قرآن، نہ دین میں اسلام، نہ کوئی مومن، نہ کوئی مسلمان ہوتا. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر میں یہ بات ہمیں سمجھائی جو میں تمہیں تمہید کر رہا ہوں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب تیرے گھر کی ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھے میلاد مصطفیٰ بڑی رات، جشن ولادت کتنی بڑی رات ہے. سنیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکم مادر میں تھے. آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. واپسی کے وقت مدینہ طیبہ میں اترے، وہیں بیمار ہو گئے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کا وفات یعنی وصال ہو گیا. مشہور قول میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں دار النابغہ
میں دفن ہوئے، اور ایک قول میں ابوا میں امام جلال الدین سیوطی کے تحت. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شکم مادر میں 2 ماہ کے تھے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ تیرا حبیب علیہ السلام تو یتیم ہو گیا. تو میرے رب کریم جل جلالہ سنو، انوار محمدیہ مدارج النبوہ پڑھ رہا ہوں، چاہو تو صفحے نمبر ریفرنس بھی لے سکتے ہو جس کو شوق ہو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ سے فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا لہو حافظ و نصیر، میں خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ و ناصر ہوں. دیکھا آپ نے، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی. میں نے حوالہ بھی دیا انوار محمدیہ اور مدارج النبوہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں تم میرے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھو اور اپنے نام سے برکت حاصل کرو. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے یتیم ہونے میں کیا حکمت ہے کہ والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، پھر 6 سال ہوئے تو والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، پھر دادا جان عبد المطلب داغ مفارقت دے گئے. پھر آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ آپ پر کسی مخلوق کا احسان نہ رہے. اللہ اکبر، صرف اللہ تعالیٰ کا احسان آپ پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری کائنات پر رہے. اب سنیے، والدہ ماجدہ سیدہ محسنہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، دوران حمل کوئی تکلیف مجھے نہ ہوتی. یعنی آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ شروع کے حمل سے آخر تک مجھے کوئی گرانی حمل جو عورتوں کو ایام حمل میں ہوتی تھی محسوس نہ ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ آمنہ بی بی فرمایا، لقد علقت به فما وجدت له مشقتا حتى وضعت، میں 12 دار ہو گئی تھی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی وقت اور مشقت، دقت، تکلیف محسوس نہ کی. حوالہ طبقات کبریٰ، البدایہ والنہایہ، خصائص الکبریٰ، مدارج النبوہ، انوار محمدیہ، 5-6 کتابیں حوالے. اب دیکھیے سرکار کی آمد. حضرت آمنہ بی بی طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام میرے شکم میں تھے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ انکی قد حملتی بسیدی ہذہ الامتی و نبیہا، یعنی آپ اس وقت کے سردار نبی کی ماں بننے والی ہیں. یعنی ایک وقت تو ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ سیدہ آمنہ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے الہام ہوتا تھا کہ تیرے بطن شریف میں، تیرے شکم میں جو بچہ ہے، خیال رکھنا یہ ہمارا محبوب ہے، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. بار بار تعریف کے لائق، جس کی ہمیشگی تعریف رہے، تعریف ہوتی رہے. حمد ہو گیا نا، ہاں ہٹا دیں اس کا مادہ تو وہ حمد ہو گیا. اللہ اکبر. جمعے کے بیان میں آپ سنیں تو آپ کو پوری مزہ آئے گا، تشریح میں بہت معلومات ہوگی جو گزر گیا میرا. خیر، اب دیکھیں ولادت کے دن کیا ہوا. آج ہم سرکار علیہ السلام کی ولادت پاک کا موقع ہے، شب ولادت ہے.
تو شب ولادت پہ کچھ تھوڑا بہت مختصر خطاب کر رہا ہوں. خدا گواہ ہے میری طبیعت کل سے صحیح نہیں تھی. کل بھی میں نے ایک بیان کینسل کیا. بالکل ابھی بھی طبیعت تھوڑی سی میری کمزوری ہے، لیکن خدا گواہ کتنی محبت سے بیان ہو رہا ہے. جتنی محبت سے بیان کر رہا ہوں اتنی خوشبو میں میرے اضافہ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، تم سبحان اللہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تم سبحان اللہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تم چاہتے ہو کہ آج کلام ہی پڑھا جائے تو انشاءاللہ کلام پڑھ لیں گے ہم. ایسی بات نہیں، ہم کلام پڑھ لیں گے. اور الحمدللہ پڑھیے، ایک شعر تو پڑھ ہی لیتے ہیں. اب آپ نے سرکار کی ولادت کی میں نے خبر سنائی نا، ایک بات اور سن لیجئے پھر ہم پڑھتے ہیں. حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وقت ولادت چند عورتوں کو دیکھا جو قد و قامت اور حسن و جمال میں بے مثال تھی، دنیا کی لگتی نہیں تھی. انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا. میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، ان کو کس نے میرے حال پر مطلع کی، یعنی اطلاع دی کہ یہ میرے پاس آئیں. پھر ان میں سے ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تو دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں، تیسری نے کہا میں اسماعیل کی والدہ ہاجرہ ہوں. اللہ اکبر. اور یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں. کہیں بی بی حوا کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ. اور یہ ولادت کا موقع تھا. اس ولادت کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا. اور کیا کمال روایتیں ہیں جو اس وقت تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آپ کو بیان کروں کہ جنت کی حوروں کی ایک ملکہ جس کا نام آتا ہے لائبہ، اس نے جب سنا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہے اور اللہ نے سب کو اپنے آپ کے حساب سے سجانے کا حکم دے دیا، فرشتوں کو حکم دیا زمین پر جائیں گے، جبریل امین کو جھنڈا لے کر جانے کی اجازت دی، تو اس نے دل میں آیا، اس نے کہا یا رب العالمین ایک التجا ہے، کیا میں بھی جا سکتی ہوں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت دائی بن کر؟ اللہ نے فرمایا کیوں؟ بولے یا رب العالمین میں نے تیرے پیارے محبوب کے لیے ایک جنت کا جوڑا بنایا ہے، سوٹ بنایا ہے، میں چاہتی ہوں وہ جوڑا سرکار علیہ السلام ولادت کے وقت پہنے. اب ان کو اجازت ملی، وہ بھی نیچے. تو آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا نا کہ ہر چیز تیار تھی. حضور کی ناف مبارک بھی کٹی ہوئی تھی. کسی کو حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے نہلانا چاہا تو غیب سے آواز آئی یہ پاک ہے. کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، پھپھیاں جوڑا لائی تھی، لیکن آلریڈی اتنا خوبصورت جنتی لباس تھا کہ وہ اپنے لباس کو دیکھ کر چپ ہو گئیں. حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا اے میری پیاری بیویوں، جو عورتیں آئی تھیں حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت ہاجرہ، تو ان سے کہا آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ آپ تو ہماری مائیں ہیں. وہ فرماتی ہیں اے بی بی آمنہ، اے محبوب نبی، محبوب رب کے نبی کی پیاری والدہ، ہم یہاں مائی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ تیری دائی بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو پھر کہو نا مل کے، جب نور کا خروج ہوا تو کیا ہوا؟ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت،
پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا مرحبا یا نور عینی، مرحبا مرحبا ہم مرحب سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا مل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، دیوانوں بولو، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا یا نور عینی، مرحبا، اور دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح ہے شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا، میرے سرکار کی آمد ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا مرحبا یا نور عینی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، ذرا مل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، دیوانوں بولو، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا 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 مرحبا، سنیے آگے سنیے میرے آقا کی شان، یہ ولادت پاک ہے، دیکھو نور نہ ماننے والوں سے پوچھو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد، امام مسلم کے دادا استاد، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہر فرقے نے اس حدیث کو مانا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ولادت پاک ہوئی تو سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسٹیٹمنٹ سن لو، آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے بطن شریف سے کیا نکلا، نور خارج ہوا، نور، سنو کیا بولا، نور، اور نبی کو نور نہ ماننے والوں دیکھو صحیح حدیثیں سنائی سند کے ساتھ، اب تو مانو کہ نبی کا نور نکلا، اگر وہ عام نور ہوتا ہو سکتا ہے تم اعتراض کرتے، لیکن سیدہ محسنہ کائنات
حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ جو نور کی روشنی نکلی وہ ایسی روشنی تھی کہ میں نے مکہ سے کئی سو میل دور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اللہ اکبر واللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ آسمان کے ستارے میرے صحن میں آ گئے. تو کیا فرمایا کہ تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے. تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے. یعنی بٹے گا صدقہ صبح شب ولادت. مرحبا 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 یا جد العینی مرحبا یا نور عینی مرحبا مرحبا جد الحسینی یا سرکار کی آمد. کیا بات ہے, مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ کیا جوش ختم ہو گیا آج کی رات؟ پورا سال تو عشق مصطفیٰ میں جمکاتے رہے, آخر میں بیٹری کو ڈاؤن کر لیا. رج گج کے آستانے کو یاد دلاؤ. آستانہ آج شب ولادت ہے, یہ دیواروں ہماری گواہ رہنا کہ دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک اٹھی ہے, پر نور ہے زمانہ, صبح ہے شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت. مرحبا مرحبا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. آؤ اب تمہیں سناؤں میلاد النبی میں تم نے لائٹنگ کی ہے, روشنی کی ہے. چند اقتباسات محدثوں کے قلم سے, مفسروں کے قلم سے. ارے جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں میرے دوستوں, جشن مناتے ہیں, ابھی منا رہے ہو آپ, چاہے وہ خوشی جشن کی ہو, کسی ملک کی ہو, کسی بچے کی پیدائش کی ہو, یا کسی بھی نعمت اور دولت کے ملنے پر مناؤ. ہم اپنی حیثیت کے مطابق روشنی کرتے ہیں, قمقمیں لائٹیں لگاتے ہیں, اس طرح اپنی خوشی اور جشن کا اظہار کرتے ہیں. گلی کوچوں محلوں میں مکانوں کو سجا کر پر نور بنا دیتے ہیں. لیکن وہ اللہ رب العزت کی شان بہت دوبالا ہے, اس نے ستاروں کو قمقمیں بنا کر زمین کے قریب کر دیا. یہ شعر آپ نے سنا تھا نا کہ تارے ڈھلک کر آئے, آئے ہائے کاسے کٹورے لائے. یعنی سارے ستارے زمین پر آ گئے, بالکل قریب ہو گئے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ صفقیہ, یہ حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی. آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا. وَإِنِّي لَا أُنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدُونِ حَتَّى إِلَى لَقَطْعَةً عَلَيَّ. اور ستارے زمین کے اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے کہنا پڑا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ جائیں. البدایہ والنہایہ, اعلام النبوہ کتاب کا حوالہ. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میلاد النبی کی خوشی میں آسمان کے ستاروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اطہر پر کتنا قریب کر دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے لگے کہ یہ لائٹنگ ہے, یہ بلب ہے. اور کسی نے کہا کہ کہیں یہ مجھ پر ستارے گر نہ جائیں, اور تارے مکان کی جانب جھکے ہوئے خوب روشن تھے. اور کیوں نہ ہو, کیا شعر مجھے یاد آ رہا ہے آمد کا. یہ شعر نہیں پڑھا تو پھر میلاد کیا, میلاد کو مل کے پڑھیں گے نا آپ.
کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مل کے کہہ دو اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر میرے دوستوں، سبحان اللہ اللہ۔ اسی طرح جھومتے جاؤ، اسی طرح جھومتے جاؤ، اللہ اکبر۔ تمہارا جھومنا، تمہارا اس وقت مست ہونا، کوئی لمحہ تمہارا یہ عمل پتہ نہیں اللہ کو کب قبول آ جائے، تمہارا بیڑا پار ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی جھوئیں اور کوئی جھومنا، کوئی آمین ساری زندگی کہتے ہیں تو ایک آمین ہوتی ہے، ایک دل سے جھومنے ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا ایمان والوں، میرے دوستوں، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر چراغاں کرنا، مکانوں کو، محلوں میں لائٹاں لگانا، محلوں میں گلیوں میں روشنی کرنا، کم کمے کرنا بدعت نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی سنت اور اس کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ آؤ نا جھنڈے کی بات بھی کر لوں چلتے چلتے، بھول نہ جاؤں۔ بڑی مشہور حدیث پاک، ایک نہیں کئی، کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اظہار ہوا، اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ مشرق و مغرب میں جھنڈا نصب کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کا، مسرت کا اظہار اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ کعبہ معظم کے اوپر علم بلند کر کے گویا بندوں کو جتایا گیا کہ کعبہ معظم جس کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس پر خود خدا تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کی ولادت اور تشریف آوری کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جھنڈا نصب کیا۔ بعض روایتوں میں 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک کعبہ شریف کی چھت پر، اور ایک سرکار علیہ السلام کے آستانہ عالیہ کی چھت پر۔ آہا کیا فرمایا، آ جاؤ پھر جھومیاں بن۔ مولانا حسن رضا صاحب، کیا بات ہے کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تارش اڑا پھریرا، تارش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور عینی مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، سونے کی آمد۔ اب سنو، کعبہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر فرمایا، اور کعبہ معظمہ کو بیت اللہ خانہ خدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہاں پر ایک علم کا نصب کرنا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرما کر اس قدر خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتا ہے کہ مشرق و مغرب و کعبہ معظمہ پر جھنڈا نصب کیا گیا، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود خالق و مالک اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہے کہ اپنے گھر کعبہ معظمہ کو علم کو نصب فرمایا، جھنڈے کو نصب فرمایا۔ اب ہم لوگ، میرے دوستوں، سرکار علیہ السلام کی امتی اور غلام ہیں، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوشی اور مسرت کے اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشی جان کر اپنے گھر والوں، محلوں میں جھنڈے لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کثیر انعامیں اور ڈھیروں اکرام کے مستحق بن جائیں۔ میرے سرکار علیہ السلام سنو، میرے سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے،
میں نے مشرق و مغرب تمام عالم کو دیکھ لیا. ورأیت ثلاثۃ اعلامی مضروبہ بعلما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. خصائص الکبریٰ کے امام فرماتے ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے. سیدہ فرماتی ہیں ایک مشرق میں گاڑا، دوسرا مغرب، تیسرا جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر. سنو تھوڑی سی اور محبت والی باتیں بھی سن لو. وقت تو ہو گیا میرا، لیکن انشاءاللہ آج 1 گھنٹہ کریں گے، کرنا چاہیے، سرکار کی آمد کا دن ہے. آج بھی آپ نے 1 گھنٹہ نہ دیا اور میں نے نہ لیا تو پھر کیا زندگی یار. ساری زندگی حضور کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے رہیں گے مرتے دم تک. سنو پورا سال میلاد النبی کے دن، پورا سال میلاد النبی کا سال، سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی میں تمام عورتوں کے بطن میں لڑکے پہ عطا فرمائے. محب الدنیا اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَأَذَنَ اللَّهُ تِلْكَ سَنَّةِ النِّسَاءِ الدُّنْيَا أَن يُحْمِلْنُ ذُكُورًا كَرَامَةِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سال پہ حکم فرما دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی تکریم میں تمام دنیا کی عورتیں لڑکوں کو جنم دیں گی. گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت میں بندوں کو انعام بھی دے رہا ہے. ہم تو امتی ہیں، ہمیں کس قدر ہر سرکار علیہ السلام کی میلاد پر خوشی منانی چاہیے اور اللہ کی کیا کیا انعامات ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت، یعنی رات نے اپیل کی یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت ہے، میں محروم نہ رہ جاؤں. تو پھر دن نے فرمایا یا اللہ میں بھی محروم نہ رہ جاؤں. تو استاد زمن مولانا حسن کیا فرماتے ہیں؟ محروم نہ رہ جائیں دن رات برکتوں سے، محروم نہ رہ جائیں دن رات برکتوں سے. اس واسطے وہ آیا، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا. سرکار کی آمد. سب جھوم کے بولو، مسکرا کر بولو، ذرا زور سے بولو، دیوانوں بولو جد الحسینی مرحبا مرحبا. اور صحیح بخاری سنا اور صحیح مسلم سناؤں. صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 819 اور سنن کبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنو. قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم یبعث انزل علی فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میری ولادت ہوئی، پیر کا دن میں پیدا ہوا، اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ذکر، یہ زبانیں تھک گئیں، تھک جائیں گی، سب کام ختم ہو جائیں گے.
لیکن میرے نبی کا ذکر ختم نہ ہوگا. اپنے محبوب کی آمد پر ہم نے خوشیاں جشن منایا. اور سچی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو 6000 سال پہلے بلکہ لاکھوں برس پہلے اپنی محبوب کی ولادت کی خوشی میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی منائی، یقینی طور پر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ بھی سرکار کے نور کو تھا. خود آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتوں نے مجھے نہیں میرے نبی کے نور جو میرے پاس موجود تھا اس کو سجدہ کیا. شیطان کو اس وقت بھی جلن ہوئی تھی اور اب بھی شیطان ذکر میلاد پاک میں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے. اللہ اکبر. ہزاروں عیدیں نثار تجھ پر ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو عیدیں منا رہے ہیں. لیکن امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سنو، بس آخری ذکر ہے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں آپ کو مبارک. یاد رکھیے ایک آدمی ایک کو بچا سکتا ہے، دو کو بچا سکتا ہے. اگر کوئی طاقتور ہوا تو زیادہ سے زیادہ 10 کو بچا لے گا، لیکن یہاں کروڑوں اربوں پھسلنے والے ہم جیسے گناہگار، گرنے والے، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والے، لیکن بچانے والا ایک ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بیجزکم النار ہلم الیہ، یعنی میں تمہارے بند کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، ارے میری طرف آؤ. امام اہل سنت اعلی حضرت کہ اپنی بنی ہم بگاڑے کون بنائے بناتے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے. یہ ہے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے. یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ ہیں اور لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے؟ بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ یا رب العالمین، وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، آج کی اس مختصر سی محفل لیکن کتنی طویل، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا ذکر تو ابھی تک کچھ شروع ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر پہ صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اچھا اور نیک نمازی نیک بنا۔ اس آستانہ عالیہ نے اس محفل کو سجایا، دنیا عالم جو سن رہی ہے اللہ سب کی مشکلوں میں آسانی فرما، سب کی پریشانیوں کو جملہ دینی دنیاوی اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں قبر کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب وقت نزاع ہو تیرے محبوب کا دیدار ہو یا رب العالمین، ہماری موت کو آسان موت فرما دے یا اللہ، ایمان کی موت فرما دے، ایمان سے ہی رکھنا، ایمان سے ہی اٹھانا۔ اے اللہ آج کی اس بڑی رات جس نے دعا کے لیے کہا مجھے معلوم نہیں، میں پڑھ نہیں سکا، بلکہ بہت سے پڑھے لیکن بہت سے پڑھنے سے رہ گئے، میں جانتا ہوں سب کی ایک تمنا ہے اللہ سب کی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ جس کی بھی جو جائز مرادیں اللہ سب کی آج کی رات کے صدقے جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ، جس طرح تو نے تمام عورتوں کو آج کی شب لڑکے عطا کیے، میری دعا ہے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بلکہ لڑکے عطا فرما، جو رشتوں سے محروم بچے بچیاں ان کو نیک رشتے عطا فرما، جو روزگار کی تکلیف میں اس کی تکلیف کو دور فرما، جو مجھ سمیت جو بیمار ہیں میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، مجھے صحت کاملہ عاجلہ اور سب کو جتنے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ذکر رسول میں زندگیاں بسر کرنا نصیب فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اپنے 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 مقصد میں کامیابی نصیب فرما۔ آستانہ عالیہ سے محبت کرنے والے عقیدت کرنے والے جتنے بھی ہوں، ہمیں پراؤں کو نہیں دیکھنا، ہم نے 2 نمبروں کو نہیں دیکھنا، ہم ادھر ادھر مارنے والوں کو نہیں دیکھنا، وہ 25 عقیدت مند والوں کو نہیں دیکھنا۔ ارے سخیر شاد علی بابا کے آستانے کو جو آستانہ مانتا ہے محبت کے، جہاں جہاں پیر و مرشد نے اپنے قدم مبارک لگائے، پیر و مرشد نے اپنا وقت لگایا اس آستانے پر، ہمارے لیے ہی وہی عظمت والی جگہ ہے جو اس سے پھرا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خوار پھرتے ہیں، پھر ان سے ہمارا کیا؟ اللہ تمہاری اور سب کی خیر خابی اور سچی معنوں میں عقیدت نصیب فرمائے، خاص کر کشد والوں کو متحد بنائے، سخیر شاد علی بابا کا سچا وفادار بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے عاشقان ہیں، جتنے میرے مرکز کے کام کرنے والے، جتنے خادمین، اللہ سب کو اس کے موقع پہ جنہوں نے خدمتیں کی محبت سے، اللہ ان سب کو صلائے اجر عطا فرما۔ مجھ گناہ گار کی دعا ہے اللہ سب کو سرخروی رقم فرما، ثاقب بابا کو عروج عطا فرما، محبت کے ساتھ آستانہ چلانے کی توفیق عطا فرما، جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سب کو ان میں ترقیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔